بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم، حساس اور کثرت سے پوچھے جانے والے مسئلے پر بات کریں گے، اور وہ ہے قضائے عمری کی حقیقت. کیا واقعی اسلام میں کوئی ایسی نماز ہے جسے قضائے عمری کہا جاتا ہے؟ کیا جان بوجھ کر چھوڑی گئی نمازوں کی سال ہر سال قضا لازم ہے، یا پھر قرآن و سنت ہمیں کوئی اور راستہ دکھاتے ہیں؟ میرا نام ہے محمد اسامہ معاویہ سلفی. تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، جزاک اللہ. آئیے اس مسئلے کو قرآن، صحیح احادیث، صحابہ، ائمہ، سلف اور معاصر اکابر علماء کی روشنی میں سمجھتے ہیں. قضائے عمری کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں میں دو باتیں مشہور ہیں: ہر فرض نماز کے ساتھ ایک پرانی نماز پڑھنا، رمضان کے آخری جمعہ کو مخصوص طریقے سے 4 رکعت پڑھ کر پچھلے 700 سال کی نمازیں معاف کروانا. یہ تمام باتیں دین میں ثابت نہیں. قضائے عمری نام کی کوئی نماز قرآن و سنت میں موجود نہیں. نماز کی قضا کب ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم. یعنی قضا صرف اسی نماز کی ہے جو بھول سے رہ جائے، نیند کی وجہ سے رہ جائے، بے ہوشی یا مجبوری میں رہ جائے. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا حکم، یہ سب سے اہم نقطہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے. صحیح مسلم. ایک اور حدیث میں فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. مسند احمد، سنن ترمذی، سنن نسائی. جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے، اور کفر کی حالت میں چھوڑے گئے اعمال کی قضا نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی طریقہ، نبی کے زمانے میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے، مرتد ہو کر واپس آتے تھے. کیا نبی نے کبھی فرمایا کہ پہلے اپنی پچھلی نمازیں پوری کرو؟ نہیں. صحابہ نے بھی ایسا مطالبہ نہیں کیا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ، سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز فرماتے ہیں، صحیح قول کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے پر قضا واجب نہیں، بلکہ اس پر سچی توبہ لازم ہے، کیونکہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کفر ہے. مجموعہ فتاوی ابن باز. سعودی فتویٰ کمیٹی الجنت الدائمہ، جس نے ایک یا زیادہ فرض نمازیں بلا عذر چھوڑ دیں، اس پر قضا اور کفارہ نہیں بلکہ سچی توبہ واجب ہے. فتاوی جنت الدائمہ. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کہتا ہے سورۃ فرقان میں، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اور سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنہوں نے نمازیں ضائع کی مگر جو توبہ کریں وہ جنت میں داخل ہوں گے. توبہ نہ صرف گناہ مٹاتی ہے بلکہ نیکیوں میں بدل دیتی ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ کا قول، امام ابن حزم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ اس کی قضا پر کبھی قادر نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے نیکی، نفل، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. المحلہ. اور فرماتے ہیں کہ یہی قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر، ابن مسعود، سلمان فارسی اور عمر بن عبدالعزیز کا ہے، اور کسی صحابی سے اس کے خلاف قول ثابت نہیں. دین آسان ہے. نبی کا فرمان، صحیح بخاری. توبہ کرنے والے کو ڈرانا، 50 سال کی نمازیں لاد دینا، مسجد سے بھگا دینا، یہ نبی کا طریقہ نہیں. تو ہمارا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ بھول، نیند یا مجبوری سے رہ جانے کی نماز قضا ہوگی. جان بوجھ کر چھوڑی کی نماز قضا نہیں، صرف سچی توبہ. قضائے عمری من گھڑت ہے، بے اصل، غیر ثابت. لہذا جو شخص سچی توبہ کر کے ساتھ نماز شروع کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دین کو مشکل نہیں بناتا. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العلی العظیم.